دیکھیں رمضان یہ مشق کا مہینہ ہے۔ جب بندہ یہ رمضان ٹھیک طرح گزارتا ہے تو یہ سارے سال کا ایندھن اپنے اندر اکٹھا کرتا ہے۔ یہ رمضان مشق کا مہینہ ہے۔ ایک طرف اس کے پاس بہت سارے قسم کے اچھے اچھے کھانے موجود ہیں، اس کی فیوریٹ ڈشیں اس کے پاس موجود ہیں، سامنے گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور گھر پہ کوئی بھی نہیں، چلو دروازہ بھی بند ہے لیکن یہ نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے پاس ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں، گھر کے اندر کھانے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، پینے کے بہت سارے مشروبات اس کو میسر ہیں، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرتے وقت بھی یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی قطرہ گلے سے نیچے نہ اتر جائے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میرا رب تو سارا سال دیکھ رہا ہے، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی، اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو رمضان میں اس چیز کا خیال آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزے دار یہی سوچتا ہے کہ میں یہ کھا لوں گا، چلو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے منہ کے اندر یہ ٹھنڈا پانی ہے، اگر میں اندر پی جاؤں تو اس کو کیا پتہ چلے گا، لیکن اسے یہ بات حاضر ہے اس کے دماغ میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہی کیفیت، یہ مشق ہے اس چیز کی کہ یہی کیفیت پورے سال ہو، پوری زندگی ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کہ ایک گناہ بھی سرزد نہ ہو، پھر کہ کوئی گناہ پھر نہ کرے بندہ، کہ کوئی گناہ اس سے پھر صادر نہ ہو، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا رب انسان کو یہ رمضان دے کے مشق کروا رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب ایک طرف کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں لیکن نہیں کھاتا، اور یہ اس کے ذہن میں خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اس بات کا استحضار رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ سارا سال رکھیں، ساری زندگی رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ ہم دوسرے گناہوں سے بھی بچ جائیں۔ تو یہ مشق ہے ہمارے لیے رمضان، کہ ہم نہ کھائیں کچھ بھی اور اپنے رب کو حاضر ناظر مانیں، اور یہ حق ہے میرے رب کا کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ بندوں کو تھوڑی سی آزمائش میں ڈال کے آزمانا چاہتا ہے کہ کون یہ روزہ رکھ کر ہمیں راضی کرتا ہے، کون یہ روزہ رکھ کر ہمارا بنتا ہے۔ تو ہر کوئی روزہ نہیں رکھتا، رمضان جیسے مہینے کے اندر بھی ہر کوئی روزہ نہیں رکھتا۔ جن کے ایمان کامل ہوتے ہیں، جو روزے کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، روزہ ایک ان کے لیے نعمت ہوتا ہے، ان کے لیے رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہی لوگ روزے کو پابندی سے رکھتے بھی ہیں، ادا بھی کرتے ہیں۔ اور بعض ہمارے ایسے ہیں کہ وہ نمازوں کی طرح روزہ بھی جمعے کے دن ہی رکھتے ہیں، ان کے روزے کا وقت بھی جمعے کے دن آتا ہے جس طرح ان کی نماز کا وقت جمعے کے دن آتا ہے۔ کھاتے سارا دن ہیں، سارا وقت ہے، تینوں ٹائم ان کو کھانے کے لیے چاہیے، تینوں ٹائم ان کو پینے کے لیے چاہیے، اور سارا دن ان کا منہ کھلا ہے کھانے پینے کے لیے۔ سارا سال ہی کھاتے ہیں، کیا ایک مہینہ اللہ کو نہیں دے سکتے؟ کیا ایک مہینہ روزہ رکھ کر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے؟ سارا سال بھی تو کھایا ہے، اللہ نے ہاتھ تو نہیں کھینچ لیا، اللہ نے ہاتھ کو روک تو نہیں دیا، ہاتھ بھی کھلائے، منہ بھی کھلائے، سارا سال کھلائے، کھا رہے ہیں۔ ایک مہینہ رمضان آیا مہمان بن کر، تو مہمان کی ایسی قدر کی جاتی ہے، مہمان کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ آ گیا تو اسے ایسے ہی رخصت کر دیا، اس کی کوئی خدمت نہ کی۔ رمضان کی خدمت یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھ کے راضی کر لو اللہ کو۔ رمضان والا مہمان تو آتا ہی اس لیے کہ بندہ اپنے آپ کو کارگر بنا لے۔ رمضان جیسا مہینہ یہ وہ واحد مہمان ہے، رمضان یہ وہ واحد مہمان ہے جو میزبان کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، جو میزبان کی قدر کو بڑھانے کے لیے آتا ہے، جو میزبان کے مرتبوں کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے، جو آتا ہی میزبان کے لیے ہے۔ رمضان کا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں، بندے کا مفاد ہے۔
لیکن یہ کیسا اس کے ساتھ سلوک ہے؟ سارا سال کھاتے پیتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، رمضان میں بھی کھاتے ہیں، رمضان میں بھی پیتے ہیں اور بے دھڑک کھلا منہ کر کے کھاتے ہیں۔ روزے دار کی فضیلت انہیں نہیں پتہ، رمضان کی فضیلت نہیں پتہ، روزے دار کے سامنے کس طرح چلنا ہے یہ نہیں پتہ، اور بے دھڑک منہ کھول کر کھاتے ہیں۔ وہ ادب نہیں کرتے رمضان کا، وہ روزے دار کا ادب نہیں کرتے۔ تو اس جیسے بابرکت مہینے کو بھی وہ کارگر نہیں لاتے۔ تو رمضان تو آتا ہی انسان کے مرتبوں کو بلند کرنے کے لیے ہے، اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اور یہ کیسا سلوک ہے رمضان کے ساتھ؟ تو ہمارے لیے رمضان مشق کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے اندر سارے سال کا ایندھن بھر لیں کہ نیک اعمال جاری رہیں۔ جس طرح رمضان میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ حاضر و ناظر ہے، میں کھاؤں گا تو بھی دیکھ رہا ہے، میں پیوں گا تو بھی دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کام کروں گا دیکھ رہا ہے، اور ان کاموں سے بچتا ہے جو غیر رمضان میں اس کو خیال آتا ہی نہیں ہے بچنے کا، اور رمضان اس کو ان کاموں سے بھی بچا دیتا ہے۔ تو جس طرح اس رمضان میں بچتا ہے تو سارا سال بچے۔ دیکھو پھر اس کے اللہ کے ہاں کیا انعامات ہیں۔ تو انسان کو رمضان کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا ہے، اپنے لیے باعث صد رحمت سمجھنا ہے، باعث صد برکت سمجھنا ہے۔ یہ رمضان تو آیا ہی اس لیے ہے، یہ رمضان تو بندے کو بخشش دلانے آیا ہے۔ اس رمضان کے اندر تو جیسا کہ پچھلی مرتبہ بیان ہو چکا، اس کے اندر تو ویسے ہی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے اندر تو ویسے ہی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نیکیوں کا موقع عام کر دیتا ہے، برائیوں کے موقع کو کم کر دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے۔ تو بندہ پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے، پھر بھی رمضان کی قدر نہ کرے، تو یہ بندے کی خود کی کم ظرفی ہے، یہ بندے کی خود کی ناعقلی ہے، یہ بندے کا خود کا قصور ہے، یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ بندے کا خود کا کیا دھرا ہے کہ وہ اپنے پیر پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان آیا ہے، اس کی قدر کر لو، رمضان آیا ہے، اس کی قدر کر لو، اپنے آپ کو اعمال سے مزین کر لو۔ یہ رمضان ایسا جائے کہ تمہیں پاک کر کے جائے، یہ رمضان تمہاری زندگیوں سے اس طرح جائے کہ تمہیں سارا سال پاک کر کے جائے، تمہاری زندگی بدل کر جائے۔ لیکن اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان مجھے کیسے پاک کر کے جائے گا۔ جو روزے رکھتے ہیں پابندی سے، راتوں کو تراویح پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں رمضان میں، تو جب آخری روزہ ہوتا ہے، آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، تو جب رمضان جا رہا ہوتا ہے تو ایسے پاک کر کے جاتا ہے جیسے اس گناہ اس کے خاتمے ہی نہیں تھے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے رمضان مشق ہے، اس میں مشق کر لو جتنی کرنی ہے، پھر تو پریکٹیکل ہے، پھر تو پریکٹیکل ہے۔ یہ روزہ ہمارے لیے بڑی نعمتوں کا سبب ہے، بڑی برکتوں کا سبب ہے۔ غیر رمضان میں ہم لگے رہتے ہیں کھانے پینے کے اندر، ایک مہینہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کا آتا ہی وقت جمعے کا ہے روزہ رکھنے کا، تو بھائی جب جمعے کو تم نے روزے کے لیے بنا لیا اور عام دنوں میں جمعے کی نماز کو تم نے اپنے لیے بنا لیا، تو کھانا بھی جمعے کے دن کھایا کرو۔ کھانا کیوں کھاتے ہو روزانہ 3 ٹائم پیٹ بھر کے؟ کھلا ہوتا ہے منہ ہر وقت 24 گھنٹے، پانی پینے، اس رب کی اتنی نعمتوں کو استعمال کرنے۔ تو جس طرح عام دنوں کے اندر کھاتے پیتے ہیں، تو روزے رکھ کے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ بتلا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان کی جو گھڑیاں ہیں ان کا ادب کرنے کی، اس رمضان کو سمیٹنے کی، اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، اور اس رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔